ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دادے چار یارم تابع اولاد علیم. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر بریم. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور گھر میں سن رہی بہنوں، آج کا ہمارا ٹاپک موت کی سختی سے متعلق ہے، جہاں پر انسان اپنے شب و روز اس طرح گزار رہا ہے کہ غافل ہے، غفلت میں پڑا ہے، اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. There is a specific time and decided time by Allah subhanahu wa ta'ala for him, the time of death. He has not idea about this, or he doesn't think about this. تو آج موت کے بارے میں چند باتیں ہوں گی، اور یہ ٹاپک اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اپنا وقت یاد رکھے، گناہوں سے بچتا رہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی جان بے حکم خدا نہیں مر سکتی. رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مار نہیں سکتا، اور سب کا وقت لکھا رکھا ہے، لکھا جا چکا ہے سب کا وقت. آپ جانتے ہیں there are so many religions in this world. کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، بدھسٹ ہے، اسی طرح اور مختلف مذاہب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ممکن ہے ان میں سے بعض، اور یہ حقیقت ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کو نہیں مانتے. they don't believe. ان کا اس پر عقیدہ یا ایمان نہیں ہے کہ جنت کو چیز ہے. بعض لوگ دوزخ کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ تقدیر کا کہ یہ کہاں سے، یہ سارا کچھ آلریڈی پری پلانڈ ہے. پھر تقدیر کے آگے اقسام وہ علیحدہ ٹاپک ہے. بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد there is nothing after death. بعض لوگوں کا یہ انکار ہے. بعض لوگ حساب و کتاب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، the day of judgment اس کا انکار کرتے ہیں. بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو موت کا انکار کرتا ہو. نو ون ڈینائز. کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا. یہ جتنے مذاہب والے وہ کہتے نہیں بھائی
ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جنت ہو نہ ہو، میں مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بتا رہا، دوسرے مذاہب کا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوزخ ہو نہ ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں نہ اٹھائے جائیں، مگر موت کا انکار کوئی بندہ بھی نہیں کرتا۔ اب قرآن میں سنیں بڑے خوبصورت آیت، a beautiful words of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان کا وعدہ آئے گا، یعنی جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، پھر وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ Whatever time is decided for you، وہ ٹک آف دا ٹائم آئے گا، جب وہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے 4:20 پہ مرنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 50 سال زندہ رہے گا، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ ایون اف ہی ہیز اے کینسر، اینی ادر ڈیزیز جس سے وہ مر سکتا ہے، ڈیڈلی ڈیزیز ہے، نہیں بھائی، ہمارا ایمان ہے کہ رب نے اس کے لیے وقت یہ نہیں لکھا ہوا۔ اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو، وگرنہ جو وقت رب نے لکھا ہے، جو اہل نظر ہیں، اہل تصوف ہے، ان کا اور عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بتا دیتا ہے وقت، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن جو وقت لکھا جا چکا، نہ وہ آگے ہوگا، ساعۃ ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہوگا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، جب وقت آ جائے گا نہ وہ مؤخر کیا جائے گا، نہ ڈیلے ہوگا، ولا یستقدمون، اور نہ اس کو آگے کیا جائے گا۔ تو موت ایک بڑی اٹل حقیقت ہے، موت ضرور آئے گی، انسان نے ضرور مرنا ہے۔ آج انسان ایسے عشرت میں پڑا ہے، آج انسان اٹھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ذہن میں سوچتا ہی نہیں کہ مجھے موت آنے والی ہے۔ وہ سارا دن گزارتا ہے، اس نے اپنا ایک پیراڈائم بنایا ہوتا ہے، ایک اپنا فارمیٹ بنایا ہوتا ہے، ہاؤ ہی گونا اسپینڈ ہز ڈے۔ ہو سکتا ہے اس نے جم جانا ہو سکتا ہے اس نے اسکول جانا ہو، اس نے یونیورسٹی جانا ہو، کالج جانا ہو، اس نے شاپنگ پر جانا ہو، ہر چیز کا اس کو یاد ہوتا ہے، مگر موت کا یاد نہیں ہوتا۔ انسان موت کو بھول جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جو تمہارے لیے ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، جو تمہارا موت کا وقت ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، وہ تمہارے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا، لکھا جا چکا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام، جسے آپ ڈیتھ اینجل کہتے ہیں، موت کا جو فرشتہ ہے، the angel of death، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ وہ ہر بندے کو ڈیلی 3 دفعہ دیکھتا ہے، بندے کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی میری طرف دیکھتا ہے، روز کتنی دفعہ؟ 3، بعض اور روایات بھی، اور اس بندے کی طرف تکتا ہے، اگر اس کی عمر پوری ہو گئی، اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، آج تو میڈیا کا دور ہے نا، لوگ شوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنا لائیو جو ہے وہ نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ کہیں پر فنکشن میں گئے ہوتے ہیں، وقت آ گیا ادھر اسٹیج پہ اس کو پکڑ لیا موت۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس کوئی ایسا پراپر سسٹم آیا ہی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ موت کب آنی ہے، تو ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا فلاں دن موت ہوگی، ہاں احادیث میں کچھ آیا، بال سفید ہو جائیں، ایسا ہو جائے، کمر جھک جائے، اور کچھ نشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ موت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جوان بھی مرنا، بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبیز مر جاتے، تو وقت، موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے موت کی تیاری کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ موت کا ٹائم ڈیسائیڈ ہے، مقررہ وقت ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جگہ بھی ڈیسائیڈ ہے۔ اگر کسی نے پیرس میں جا کر مرنا ہے تو وہ پیرس میں جائے گا، اگر کسی نے امریکہ میں جا کے مرنا ہے، وہ پاکستان بھی بیٹھا ہو اس نے امریکہ جانا ہے، کسی نے یوکے میں مرنا ہے، وہ جہاں بھی ہو اس نے اپنی جگہ پر آنا ہے۔ جہاں کا خمیر تھا وہیں آ ملا، یہ جو اردو جانتے ہیں پڑھتے ہیں، بڑا کمال کا یہ مسئلہ ہے، جہاں کا خمیر تھا وہیں آ ملا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے،
آپ کئی بار سن چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور خوبصورت روایت سناتا ہوں اس بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک تو وقت ڈیسائیڈڈ ہے نا, جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کر کے میدان بدر میں چلے گئے. بدر کے میدان میں چلے گئے اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہاں پر فلاں کافر مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا, یہاں پر فلاں کافر مرے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں جس جس بندے کی جگہ بتائی تھی فرمایا کہ وہ بندہ وہیں پر مرا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے. کاش ہم ان چیزوں کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا ابو ذر جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جو مومن ہے یہاں پر خوش نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ جو اس کی قبر ہے اس کے لیے امن کی جگہ, وہاں پر اس کو امان ملتی ہے اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو یہ دنیا ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے. اگر کوئی بندہ دنیا میں آ کے خوش ہوتا ہے اور اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, یاد حضور تو حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو کافر کا کام تھا دنیا میں آ کے خوش ہو جانا, اور اس خوشی سے مراد یہ ہے کہ غفلت میں پڑ جانا. یہ جو عام طور پر خوش ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ایک نیچرل چیز ہے, لیکن اگر بندہ آ کے غفلت میں پڑ گیا دنیا تو حضور نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور فرمایا کافر کے لیے جنت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو اس کی قبر ہے اس کے لیے عذاب ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قبر کی تیاری کی جائے, موت کی تیاری کی جائے. ایک اٹل حقیقت, بڑے بڑے پیلسز میں رہنے والے, بڑے بڑے محلات میں کیسز میں رہنے والے, بڑے بڑی جگیروں کے مالک, بڑی بڑی کاروں کے مالک, بڑے بڑے ہیوی بیلسز والے, بڑے بڑے کئی کی بیویاں رکھنے والے, کئی کے بچوں والے. آپ تاریخ میں پڑھے بہت زیادہ بچے ہوئے بعض لوگوں کے, مگر وہ بھی مر گئے بھائی. بعض ایسے لوگ کہ جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں, حضرت عمر فاروق جیسے کہ جنہوں نے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کیا, حضرت عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے. اور سب سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ نے دنیا سے پردہ فرمایا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ قبر انور میں زندہ ہیں. تو یار کس چیز کی غفلت ہے, کس چیز نے موت کو بلا دیا؟ Why we are not thinking about our grave? Why we are not thinking about our death time, the time of death? کس چیز نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا؟ بڑے بڑے اماموں والے, ممبر رسول پر بیٹھنے والے, مشائخ, بڑی بڑی گدیوں والے, یار کوئی بھی تو نہیں بچا, کوئی بھی تو نہیں بچا. تو میں اور تم کیسے بچ سکتا ہے؟ قبر کی تیاری کریں. اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے عالم ہوئے, صوفی عالم ہوئے, حضرت عبداللہ بن ابی زکریا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ آپشن دی جائے کہ تم 100 سال زندہ رہ سکتے ہو اور اگر چاہو تو ابھی مر سکتے ہو, تو کہتے ہیں کہ میں پریفر کروں گا کہ ابھی مر جاؤں, رب اور اس کے رسول اور صحابہ سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ جتنا رہ رہی ہیں اتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. پھر اس میں ایک موقف نیکی کا بھی ہے کہ اگر آپ نیک ہیں تو نیکیاں بھی بن رہی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کی موت قریب آئے نا, ان کو بیماری ہو جاتی ہے. میں اکثر اس کنسپٹ کو, اس مسکنسپشن کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے بیمار ہو جائے, اب ہماری سوسائٹی بڑی عجیب سی ہے نا, باتیں کرنے سے نہیں روکتے, چیچی کرتے رہتے ہیں. اور یار وہ فلاں بندہ نہیں, فلاں مائی بڑی بیمار ہوگی, پتہ نہیں کی گناہ کی تھی. ایسا نہ کہو بھائی, وہ فلاں بندہ دیکھو بیمار ہو گیا, پتہ نہیں کتنے گناہ کیے, مرنے سے پہلے بڑی بیماری میں رہا ہے. اور یار تم نے حضور کی حدیثیں نہیں پڑھی تو ایسے تو نہ کرو, حضور کی حدیثیں سنیں. حضور نے فرمایا, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا, کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بیماری کی وجہ سے گناہوں کو, ہاں شامت آتی ہے بعض دفعہ, یہ علیحدہ جگہ ہے, علیحدہ بات ہے, مگر ہر بندے کے بارے میں یہ گمان کر لینا یار جب وہ مرنے لگا ہے
وہ بیمار ہو گیا تو وہ تو بڑا گناہگار تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ جو بیماری ہے یہ نعمت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بیمار کرتا ہے تو ایک بڑی واضح حدیث حضور نے فرمایا اگر کسی کو 3 دن نزلہ ہو جائے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے. صرف 3 دن نزلہ ہو جائے سارے گناہ معاف ہو. گناہ جھڑتے ہیں بھائی اس سے. خود بیماری نہ مانگو لیکن آ جائے تو پھر صبر کرو. اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو مسکنسپشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا بیمار ہو کے مرا, مائی بڑی بیمار ہو کے مری, وہ بندہ دیکھا اس کی بڑی بری موت آئی, یار ایکسیڈنٹ میں مر گیا. یار ایسا مت کہو. حضور نے فرمایا جو ایکسیڈنٹ میں مرے وہ شہید ہے. سبحان اللہ. حضور کی حدیث کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کسی کے بارے میں غلط گمانی نہ کرو. اس کے اوپر آپ میرا ایک ٹاپک سن چکے ہیں. فرمایا ان بعد الظن اسم, بعض گمان یہ گناہ ہیں. فرمایا پھر قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ قیامت کا دن غیبت کرنے کی وجہ سے تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ, اس طرح ان سے بچنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب بعض لوگوں کو جب مرتے وقت اگر بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ یہ یقین رکھنا چاہیے اس بیماری کے بدلہ میں ان کی بخشش فرما دے گا. بلکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سکرات جو سکرات الموت ہے, جو موت کی وجہ سے اس کو اوپر سختی آ رہی ہے, رب تعالیٰ اس سختی کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ساتھیوں موت کا وقت بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے موت کا وقت, بڑا سخت ہے موت کا وقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے پوچھا, کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ موت کیسی ہوتی ہے, موت کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ سب سے آسان موت یہ ہے کہ اگر اون کو کانٹے دار ٹہنی کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیا جائے, اون کو کانٹے دار ٹہنی سے لگا دیا جائے اور کھینچا جائے. ان سمپل ورڈز کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے ایزی موت یہ ہے کہ اگر کانٹے ہوں اور اس کے اوپر کو چادر رکھ دی جائے, جب آپ اس کے اوپر سے چادر کو کھینچیں گے کچھ نہ کچھ حصہ تو رہ جائے گا نا وہاں پہ, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوگا, چادر کم از کم تار ہوگی. یہ کم از کم کہہ رہا ہوں ورنہ اس کا بچنا ہی کچھ نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ کم سے کم آسان موت یہ ہے. تو حضور علیہ السلام, میں آگے آپ کو 2 انبیاء علیہ السلام سے سوالات بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا کہ موت کیسی ہوتی ہے. ہم موت کو بھول گئے. موت اگر ہمیں یاد ہو تو ہم غفلت میں نہ پڑیں. غفلت میں پڑنا ہی دراصل موت کو بھولنا ہے. کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, عرض کیا ابراہیم علیہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رب تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا ہے, تم نے موت کو کیسا پایا ہے. آپ نے فرمایا باری تعالیٰ مجھے بالکل ایسے لگا ہے کہ جس طرح گیلی اون میں سیخ ڈال دی جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ابھی تو میں نے تیرے لیے موت آسان کر دی تھی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, آپ اور میرا کیا حال ہوگا یار. تو موت کی تیاری کریں, سارے کام کریں. اس سے یہ نہیں ہے کہ کسی نکر میں بیٹھ جائیں اور پریشان ہو جائیں. دنیا کے کام بھی کریں, کمائیں بھی, اپنے میاں بیوی کے معاملات کریں, بچوں کے حقوق پورے کریں, والدین کے حقوق پورے کریں, مگر ساتھ ساتھ موت بھی یاد رہنی چاہیے. ساتھ ساتھ موت بھی یاد رہنی چاہیے. اسی طرح کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ بتاؤ تم نے موت کو کیسا پایا, تم نے موت کو کیسا پایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ مجھے تو موت کی یہ کیفیت لگی ہے کہ جس طرح چڑیا جال میں پھنس جائے. یہ سادہ لفظوں میں کہ جس طرح چڑیا پنجرے میں آ جائے, وہ نکلنے کی کوشش کرتی, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. فرمایا باری تعالیٰ میں نے اس طرح موت کو پایا ہے. اور اگر ایک جو میں روایت نقل کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں, فرمایا کہ میں نے موت کو اس طرح پایا ہے جس طرح زندہ بکری کی سکن اتاری جائے, اس کی کھال. میں یہ اللہ کے نبیوں کی بات کر رہا ہوں بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلی بات کی ہے نا, کمال کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ دانو قبر آنے کے حالات بھی کھانا. میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں قبر والوں کے حالات دکھاؤں. فرمایا کہ اگر میں تمہیں حالات دکھا دوں تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, تم مردوں کو
دفنانا چھوڑ دو. پھر حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو میں سنتا ہوں, جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, فرمایا نہ کوئی اور دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, اگر تم سن لو تو جی نہ سکو. مفہوم یہ کہ اگر تم سن لو تو تم جی نہ سکو. تو صاحبو جب موت آتی ہے, اب آپ کو تھوڑا میں ڈیٹیل میں بتا دوں کہ موت آتی کیسے. انسان کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے, کہیں پر بھی موت آ سکتی ہے, آپ سن چکے. احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے خوبصورت بن کر آتے ہیں, ان کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے, وہ کہتے ہیں اے نیک روح اپنے رب سے ملاقات کے لیے میرے پاس آ جا, رب سے ملاقات کے لیے میرے پاس آ جا. اور جو کافر ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے اس کو مار مار کے روح کو نکالا جاتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ تا حد نگاہ جہاں تک اس کو نظر آتا ہے وہاں تک فرشتوں کو دیکھتا ہے, اس کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور پھر جو نیک بندہ ہے یا جو بھی مسلمان ہے, اس کے بارے میں نے حدیث میں یہ پڑھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے پاؤں سے یہ جو انگوٹھا ہے پاؤں کا, یہاں سے اس کی روح کو نکالنا شروع کیا جاتا ہے. یہاں سے نکالتے نکالتے گھٹنوں تک آتی ہے. پھر میں نے ایک مقام پر یہ بھی سنا کہ 70,000 فرشتوں کا جو ہے وہ گروپ آتا ہے, وہ پاؤں سے لے کر یہاں تک آتا ہے. فرشتے تھک جاتے ہیں, فرشتے کتنے طاقت والے ہیں. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہاں سے نیا 70,000 کا گروپ آتا ہے, یہاں سے لے کر پھر ناف تک آتا ہے. پھر وہ تھک جاتے ہیں, پھر نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں, یہاں سے لے کر چست تک آتے ہیں. پھر جہاں سے لے کر وہ ناک تک آتے ہیں, حلق تک آتے ہیں, حلق سے آگے پھر روح نکل جاتی ہے. اس طرح روح نکلتی ہے. اور فرمایا کہ جو نیک بندے کی روح ہے, انشاءاللہ آپ روح پر ایک پراپر ٹاپک سنیں گے کہ روح ہوتی کیا ہے, انشاءاللہ ہم کریں ڈسکس ان فیوچر. تو پھر وہ جیسے جیسے نکلتی جاتی ہے وہ مختلف آسمان پر سیر کرتی ہے. فرشتے کہتے ہیں جو نیک بندے کی روح ہوتی ہے اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. فرشتے کہتے ہیں دیکھو کتنا نیک بندہ جا رہا ہے, کتنا نیک جا رہا ہے. اور جو بد بندہ ہوتا ہے اس کا اپوزٹ آتا ہے. حضور نے فرمایا اکثر ذکر حاتم لذات الموت, حضور نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو, کثرت سے ذکر کیا کرو موت کے بارے میں. موت کو یاد رکھا کرو کہ موت کیا ہے. آئیے آخری بات کرتے ہیں. اب یہ حدیث بڑی کام کی ہمارے لیے, بڑی کام کی ہے. جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے غور سے سنیں. حضور نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ تعالی علیہ, حضور نے فرمایا کہ جو جس حال پر مرے وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جانا صاحب کو اور ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ 20-30 سیکنڈ میں ختم کرنا ہے, ٹائم دیکھو ہم کرنے ہیں جلدی جلدی. تو حضور نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے اسی میں اٹھایا جائے گا. اب آخری لیسن کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میوزک سنتے مرے تو دیکھیں کس طرح اٹھائے جائیں گے. اگر آپ فلم دیکھتے مرے دیکھیں کس طرح اٹھائے جائیں گے. اگر آپ غلط کام کرتے مرے, اور سب سے بڑھ کے اگر کوئی ناپاک مر گیا وہ کس طرح اٹھایا جائے گا. اور جو وضو میں مرا وہ وضو میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت اور پھر سب سے بڑھ کے موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اچھی موت لے گیا وہ کامیاب ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.